إن الحمد لله بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وقال الله عز وجل في مقام آخر ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد اور ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اکیلے تنہا پوری کائنات کا خالق ہے اور مالک بھی ہے، اور ہر مخلوق کا حقیقی رازق وہی ہے۔ بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے بشیر اور نذیر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کا موضوع تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا فائدہ۔ لیکن بیچ میں ایک جمعہ آیا، حالات کے اعتبار سے موضوع تبدیل ہو گیا، کیونکہ ایک انٹرنیشنل بدعت، عالمی بدعت جو تقریباً پورے جہاں میں منائی جاتی ہے، وہ بیچ میں حائل ہو گئی، جس کو عید میلاد النبی ہمارے بھائی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے موضوع ادھورا رہ گیا تھا، اور بیچ میں اس موضوع کی تھوڑی بہت وضاحت ہو گئی۔ اور اس موضوع میں ایک لفظ ہمارے بھائیوں سے میں ہمیشہ سنتے آیا ہوں کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ نیک عمل میں نئی چیز ایجاد کرنا، بدعت سیئہ کی آج تک کوئی مثال مجھے نہیں ملی، نہ میرے بھائی دے پاتے ہیں کہ بدعت سیئہ ہے کیا، بری بدعت ہے کیا، اس کی مثال کیا ہے، کون سی ایسی بدعت آج تک ایجاد ہوئی جس کو بری بدعت لوگ کہتے ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ کبھی آپ لوگوں کو کوئی سمجھائے یا بتائے تو ایک مثال پوچھ لینا، بدعت سیئہ کی ایک مثال دے دیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ بری بدعت کی مثال کون سی ہے جو بری بدعت اس دنیا میں ایجاد ہوئی۔ ہر بدعت کو حسنہ ہی کہا جاتا ہے،
اور بدعت کو یہ لوگ دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل بدع، ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی نے ہر بدعت کو گمراہی کہا۔ یہ کچھ بدعتوں کو حسنہ، کچھ کو رونا، کچھ کو غلط، کچھ کو اچھا، بہرحال ان کی مرضی۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہمارا وہی پرانا ٹاپک، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو ہم کیوں کریں؟ اللہ کے راستے میں ہم مال اس لیے خرچ کریں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ہی تم کو دیا ہے، تم ہمارے راستے میں خرچ کرو، اور ہمارے راستے میں خرچ کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، اس کا اور زیادہ دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ کبھی اللہ کہتا ہے 10 گنا، کبھی کہتا ہے 700 گنا، کہتا ہے کہ اتنا دیں گے جیسے پہاڑ کے برابر، کبھی اللہ کہتا ہے کہ ہم جتنا چاہیں دے دیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار قرآنی آیت میں کہا، آپ یہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اس کے اوپر ایک آیت جائیے، تیسرا پارہ شروع ہی میں آپ کو ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو، کس میں سے؟ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری ہوشیاری، ہماری چالاکی، ہماری محنت، ہماری قد و کاوش نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، یا اللہ کی طرف سے ہی دیا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہماری محنت دوسرے نمبر پہ آئے گی، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے۔ مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، جس دن کوئی خرید و فروخت، لین دین، کوئی بھی تجارت کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر نیکیاں کم ہو گئیں، اگر آپ کے پاس نیک اعمال نہیں رہے، اعمال صالحہ نہیں رہے، اللہ کے راستے میں آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے خرچ نہیں کیا، تو وہاں آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ آپ لین دین تجارت کر کے کما کے وہاں پھر سے خرچ کر لو، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ولا خلہ، نہ کسی قسم کی دوستی کام آئے گی، کسی بھی قسم کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہاں آپ کہیں آپ کو جرمانہ بھرنا ہے، کہیں آپ کو کچھ دینا ہے، کسی کا قرضہ واپس کرنا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، دوست کام آ جاتا ہے، آپ لے لیتے ہو، وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیاں کم ہو گئیں، یا اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، آپ نے نہیں خرچ کیا، دوبارہ آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ دوستوں سے لے کر آپ خرچ کر دیں۔ دوست یا آپ کی نیکیوں میں مدد کر سکیں، کام آنے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا شفاعہ، اور نہ کسی بھی قسم کی شفاعت کام آئے گی۔ شفاعت اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی کام آنے والی ہے، اور اللہ جس کو حکم دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں اللہ کہے گا بس اسی کے حق میں کر سکے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کہہ دیا کہ آپ سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور جس کو چاہے، جس کے حق میں چاہے سفارش کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا، بس انسان اتنے ہی تک محدود رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے خرچ کیا، جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے، اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ یعنی صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ انتقال کے بعد، وفات پا جانے کے بعد کسی انسان کو کوئی نیکی یا برائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، دوبارہ دنیا میں واپس نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو رزق دے رکھا ہے، سورہ منافقون کی آیت ہے، اس میں سے موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ ان یأتی احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ کہنے لگے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیا مجھے، فاصدق، میں صدقہ خیرات کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ مؤخر نہیں کرے گا، اللہ موت کو واپس نہیں کرے گا، مہلت نہیں دے گا۔ جس کی جہاں موت لکھی ہے، جب لکھی ہے، وہ آ کر رہے گی، انسان موت کو ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرے۔ اس آخری لمحے میں اگر انسان خرچ کرے، غرغرے کی حالت میں، اس کو اب لگتا ہے کہ واقعی میں میری وفات ہو جانی، اب کہے فلاں کا اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اب
اب وہ نیکی نہیں ہے، اب وہ خرچ کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وفات ہونے والی ہے، اور اس کے وفات کے بعد جس کو تلقین کر رہا ہے اس کا تو ہے ہی، مال تھوڑی لے کے جائے گا قبر میں، آخرت میں تھوڑی وہ اپنے ساتھ سب لے کے جانے والا ہے، سب چھوٹنے والا، اور جو چھوٹ گیا وہ تو تقسیم ہونے والا ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں ہم اور آپ اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین بڑھائے گا، کیسے بڑھائے گا اس کی مرضی، وہ جانتا ہے، ہم اور آپ اس کی مصلحت کو نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کیسے بڑھاتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں جیسے بینکوں میں ہم نے 1000 روپیہ رکھا ہے تو 2 سال کے بعد وہ 1100 1200 ہو جائے، اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں بڑھتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ رب العالمین کے بڑھانے کے بے شمار طریقے ہیں جہاں ہمارا اور آپ کا ذہن تک نہیں جا سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ صدقہ کرو گے تو بڑھائے گا، بس بڑھائے گا، عقیدہ ہو جانا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، مال میں کمی ہوتی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس 100 تھا، ہم نے 50 دے دیا، 50 ہی بچا۔ حقیقت یہ ہے کہ کم نہیں ہوا، اللہ اس کی بھرپائی کرے گا۔ ہماری نیت جیسی ہوگی اللہ ویسا ہی دے گا۔ ہمارے اندر جتنا زیادہ خلوص ہوگا اللہ رب العالمین اتنا زیادہ ہمیں بڑھا کر دے گا۔ اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے قلاشی کا، فقیری کا، محتاجگی کا خوف نہ کھاؤ۔ اللہ رب العالمین مال کو بڑھائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور ہماری حالت تو وہ ہے جیسے اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام پر قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں، یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم میں سے ہر کسی کی چاہت ہوتی، دل میں آرزو اور تمنا ہوتی، اللہ اس کو پہلے بیان فرما رہا ہے کہ ہم میں سے ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں اگر اللہ ہمیں دے دے ہم تو خوب صدقہ خیرات کریں گے، مسجدیں بنوائیں گے، مدرسے بنوائیں گے، غریبوں اور مسکینوں کو دیں گے، فلاں جگہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ رب العالمین اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، جب اللہ رب العالمین مالدار بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین مال سے نواز دیتا ہے، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، بخیلی کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹ پھیر لیتے ہیں اور اعراض کرنے لگتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم غریب ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے کہ واقعی میں ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، یا جب ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا فضل آتا ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے تھے تو جو دوسرے لوگوں میں سے تھے، کفر اور شرک میں یا بدعات میں یا دوسرے رسم و رواج میں تھے، آج اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم سے نواز دیا، تو پہلے کے حالت میں آج کا مقابلہ کریں، پہلے بدعات میں، خرافات میں، رسم و رواج میں کتنے پیسے اڑاتے تھے، دوست و احباب میں، آج اللہ رب العالمین نے توحید کی نعمت سے نواز دیا، اللہ رب العالمین نے سلف صالحین کا طریقہ دے دیا، اور صحیح عقیدہ، صحیح اعمال کی اللہ رب العالمین نے رہنمائی کر دی۔ اب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارے ہاتھ شیطان روک لیتا ہے، ہمارے ہاتھوں کو شیطان قلاشی اور فقیری اور محتاجگی کا ہمارے ذہنوں میں خوف ڈال کے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیتا ہے۔ اس وقت شیطان خرچ کرنے دیتا تھا، وجہ یہ تھی اللہ کے راستے میں نہیں ہو، غلط راستے میں، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انسانوں کو غلط راستے پر لے جائے، صحیح راستے سے بھٹکائے۔ آج صحیح راستے پر ہوتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان ہمیں، وہی شیطان اللہ کے راستے میں اب خرچ کرنے نہیں دیتا۔ تو شیطان کا خوف، قلاشی اور فقیری کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں۔ اس کے پہلے جو خطبہ جمعہ کا یہ موضوع تھا، ہم نے بتایا تھا بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات کو کہ پورا گھر کا اثاثہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے موقع پر دے دیے تھے، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کہا، صحابہ کرام نے کبھی بخیلی اور کنجوسی نہیں کی۔
اور اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اور یوں بھی بہت سارے لوگ ہیں جب ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل، تم میں سے بہت سارے لوگ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخیلی کرے گا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرے گا، وہ اپنی ذات پر بخیلی کر رہا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو ہماری بھلائی کے لیے کہتا ہے کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو بدلے میں جنت لو، ہمارے راستے میں خرچ کرو بدلے میں بیماریوں سے شفا لو، ہمارے راستے میں خرچ کرو بدلے میں گناہوں کی معافی ہے، ہمارے راستے میں خرچ کرو بدلے میں جہنم سے آزادگی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہماری بھلائی کے لیے کہتا ہے، اور ایسے معاملے میں ہم بخیلی کر جائیں تو اپنے آپ سے بخیلی کر رہے ہیں۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم فقراء ہو، ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کو ہمارے پیسوں کی، ہمارے دولت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، اللہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے، وہ تو ہماری بھلائی کے لیے کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اور آگے کہتا ہے اللہ رب العالمین وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر ایسے ہی اللہ کے فرامین کو سن کر روگردانی کرتے رہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے سوا دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے، یعنی اللہ کے حکم اس کو سن کر نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کو سن کر عمل نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جب قوم کو بدلے گا تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرامین کو، شریعت کے احکامات کو ہم اور آپ سنیں تو فوراً اس پر عمل کریں، اور ویسے ہی عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں جیسے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں، ایک مثال صحابہ کرام شراب کی حرمت کے پہلے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کے عادی تھے، شراب پیا کرتے تھے، حرام تھی نہیں، لیکن جیسے ہی حرام ہوئی اور صحابی رسول نے اعلان کیا کہ آج سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے، کیا حالت تھی آپ سب کو پتہ ہے۔ جو ہونٹوں سے لگائے تھے گلاس کو پھینک دیے، جو منہ میں لے چکے تھے کلی کر دیے، جو پی چکے تھے انگلیاں ڈال کر قے کرنے کی کوشش کیے، اور قیمتی شرابیں پرانی رکھے تھے، اگر بیچتے تو اچھا خاصا پیسہ آتا، لیکن لالچ میں نہیں ہے، اللہ کا فرمان آ گیا، گھڑوں کو توڑ دیا، تب مٹی کے گھڑے وغیرہ ہوا کرتے تھے، توڑ دیا، اور شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی نالیوں میں بہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی طرح ہمارا اور آپ کا جذبہ قرآنی آیات پر، اللہ کے احکامات پر یا شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخیلی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہی دیا ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، اور خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کی دوا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ کوئی مریض ہو جائے تو دوا کرے، دعا اس کے لیے بھی کی جائے، وہیں صدقہ خیرات بھی اگر کیا جائے تو جو لوگ مریض ہیں اللہ رب العالمین صدقہ خیرات کی برکت سے انہیں شفا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صدقہ کے فضائل ہے، اور صدقہ ہر اس جگہ اللہ کے راستے میں جہاں کہیں بھی آپ خرچ کریں، جو زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ جو بھی خرچ کرتے ہیں آپ وہ سب صدقے میں شمار ہوتا ہے، تو صدقے کا یہ سب فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایسے مؤمنین، ایسے متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہے جو خرچ کرتے ہیں۔ کب؟
تنگ دستی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں۔ اور سب سے بہترین صدقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا۔ کسی صحابی نے سوال کیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس وقت مال کو خرچ کرو جب مال کی حرص، مال کی طمع اور لالچ آپ کے دل میں ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو۔ ایسی حالت میں صدقہ کرنا، ایسی حالت میں خرچ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں متقین کہا، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ سورہ انفال کی تیسری یا چوتھی آیت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن تو او ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پکڑ کرنے والا ہے گناہوں پر، یا اللہ رب العالمین انعام دینے والا ہے، تو اپنے گناہوں کو سوچ کر وہ ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ رب العالمین کی آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی شان ہے، مومنوں کی پہچان ہے۔ اور مومنوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن تو وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں۔ حقیقی مومن تو یہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ، اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہو تو دل ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے متقی ہوتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں ہم اور آپ مالوں کو خرچ کریں، کبھی بھی کنجوسی اور بخیلی سے کام نہ لیں۔ صحابہ کرام کے مثالیں، صحابہ کرام کے اعمال ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں کبھی قلاش اور فقیر نہیں بنایا۔ وہ اللہ رب العالمین پر اتنا زیادہ بھروسہ کرنے والے تھے کہ مال و زر کو اللہ ہی کا دیا ہوا سمجھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، حقیقی مالک خود کو سمجھتے ہیں اور اپنی محنت کا نتیجہ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں شیطان ہمیں روک لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جیسے دیگر نیکیاں کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیشہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کیا کریں، کیونکہ جو ہم پہن کے پھاڑ دیں گے، جو کھا لیں گے اور کھا کے ہضم کر جائیں گے، یا اللہ کے راستے میں دے دیں گے، یہی تین مال ہمارا حقیقی مال ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، جو پراپرٹی ہے، جو کچھ بچا ہوا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جیسے ہی موت آئی ویسے سب کا سب دوسرے کا ہو جانے والا ہے۔ تو ہمارا وہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں، ہمارا وہ ہے جو ہم پہن رہے ہیں، اور ہمارا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا یہ ہمیں نفع دیتا رہے گا۔ حقیقی مال ہمارا یہ ہے۔ جو اب ہمارا حقیقی مال وہ ہے تو حقیقی مال کے لیے ہم یکجا کریں، اس کو اکٹھا کریں، وہاں ہم جمع کریں جس سے ہمیں فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس عمل خیر میں، اس کار خیر میں، اس عمل صالح میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال رزق کمانے کی اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے ریاکاری، دکھاوا، نمود اور ہر قسم کے شر اور فتنہ، ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم تجھ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عاجلی عطا فرما، جو اس دنیا سے مومنین، موحدین، متقین جا چکے ہیں رب العالمین ان کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون